اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب کی بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھانے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشخبری دی ہے اور دعا دی ہے ان لوگوں کو جو کہ آپ کی بات کو سنیں اور آگے پہنچائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی چیز سنی اور اس کو آگے پہنچایا، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ بلا واسطہ سننے والوں کے نسبت زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم حدیث پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ممکنہ حد تک دوسرے افراد تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے لغوی معنی گفتگو اور کلام کے ہیں، لیکن اصطلاح میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیسے اعمال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کیا تھے۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال، افعال، تقریر یا صفت ہے، اور سنت وہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے، جس کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو حدیث ہمیں وہ علم دیتی ہے جو کہ سنت پر مبنی ہے۔ علم حدیث علم سنت کو بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مبلغ نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، مربی تھے، مفسر قرآن تھے۔ آپ ہمارے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے نمونہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی وہ رول ماڈل ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ رول ماڈل کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ان کے حوال کیا تھے، یہ سب کچھ ہمیں علم حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو کہ سنت کی تشریح ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی قرآن کی تشریح تھی، قرآن کی تفسیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ کا جو اسوہ حسنہ تھا اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو رہنمائی دیتے تھے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھ سے حج کے مناسک لو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو، اور دوسری تمام چیزیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر جیسے صرف یہ حکم آیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی رکعتیں کتنی ہوں گی، اس کے اوقات کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں، اور حدیث ہی وہ چیز ہے، وہ علم ہے جو ہمیں ان ساری چیزوں کی خبر دیتا ہے۔ تو حدیث کے بغیر، حدیث کے علم کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کی روح سے آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اس اطاعت سے آزاد ہو کر یا اس تفسیر سے آزاد ہو کر جو شخص قرآن کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فی سنت کی آئینی حیثیت میں رقم تراز ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اگر کتاب اللہ سے کاٹ دیا جائے تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اس کے بغیر صرف قرآن کے الفاظ رہ جاتے ہیں جن کے پیچھے کوئی عملی نمونہ نہیں ہوگا، نہ کوئی مستند تعبیر و تشریح ہوگی، نہ کوئی مثالیں ہوں گی، اور اس طرح سے اسلام موم کا ایک گولا بن کر رہ جائے گا جسے دنیا کے ہر چلتے ہوئے فلسفے کے مطابق ہر روز ایک نئی صورت دی جا سکے گی۔ تو اس لیے حدیث کا علم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین کی روح سمجھنے کے لیے اور سیدھے راستے پہ قائم رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا علم نہ صرف یہ کہ ضروری ہے دین پہ عمل کے لیے، بلکہ اسی علم کے ذریعے ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ایک تعلق بیدار ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اخلاق کیسے تھے، کردار کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن منازل سے گزرے اس دین کی اقامت میں، کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، کتنا اعلیٰ اور اجلا ترین کردار تھا. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کی پیاری پیاری صفات جانتے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ دین کے لیے محنت کا دائیہ پیدا ہوتا ہے، انسانیت کی محبت پیدا ہوتی ہے. ہر مذہب کا پہلا زمانہ اس کا بہترین زمانہ ہوتا ہے. اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس سے ہمیں نہ صرف دین کی روح پتہ چلتی ہے بلکہ ہمیں ایک قلبی تعلق بھی محسوس ہوتا ہے، اور عملی مثالوں کو دیکھ کے ہمیں اپنی کم مائگی کا جہاں احساس ہوتا ہے وہیں ہمارے سامنے ایک بلند ترین رول ماڈل اور ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ ہم محنت کرنے اور ان رول ماڈلز تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. دور صحابہ کی پہلی یونیورسٹی اصحاب صفہ پر مشتمل تھی، اور صفہ وہ مقام تھا جہاں پہ وہ پیارے صحابہ بیٹھا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کرتے، انہیں محفوظ کرتے اور انہیں آگے پہنچاتے تھے. ان کی محنت ہمارے سامنے آتی ہے جنہوں نے احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے اس کے تدوین اور تبلیغ میں پوری زندگی لگا دی. اس کے بعد تابعین و تبع تابعین اور دیگر فقہاء کرام اور ائمہ کرام نے اپنی زندگیاں علم قرآن و حدیث کے لیے وقف کیں. خصوصاً حدیث کے علم کے لیے علماء نے ہزاروں میل کے سفر طے کیے. اس کی کچھ تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں دیکھیں گے. اسی طرح اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں تو حدیث کا علم قرآن کے بعد ماخذ قانون ہے. دین اسلام صرف ایک تبلیغی یا ایک مذہب، ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو پوجا پاٹ پر مشتمل ہو، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور اسلام دستوری ماخذ رکھتا ہے. شارع اللہ تعالیٰ خود ہیں، اللہ نے خود قانون نازل کیا، پوری شریعت نازل کی، لیکن اس شریعت کا عملی نفاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور عملاً صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دور میں اسلام اپنی انتہائی بلندی پہ پہنچا، جبکہ یہ 2/3 دنیا پہ حکمران بن گیا. تو حدیث کا علم اور سنت کا علم سورس آف لا ہے قرآن پاک کے بعد، کیونکہ محض قرآن کے الفاظ سے قانون سازی نہیں ہو سکتی. اگر قرآن میں آیا ہے کہ چور کی سزا یہ ہے اور ڈاکے کی سزا یہ ہے اور قتل کی سزا کیا ہے، حدود اللہ کا ذکر آیا ہے، تو ان ساری حدود کی ڈیفینیشن، ان کی تشریح اور تبلیغ، اور کس طرح سے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کتنی چوری پہ کاٹے جائیں گے، کہاں پہ شک کا فائدہ دیا جائے گا، اور کہاں پہ باقی جتنی بھی حدود ہیں ان سب کی ہم بات کر سکتے ہیں. تو اس سب کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور سنت سے حاصل ہوتی ہے. تو الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، ہر منصب پر رول ماڈل تھے. آج اسی ماڈل کو دنیا فالو کرے گی تو فلاح پائے گی، ورنہ فساد ختم نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان دروس میں جو ہمارے مختصر دورانیے کے کلپس پر مشتمل ہوں گے، حدیث کے آئینے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار اور تعلیمات دیکھیں گے، اور اس کو گرہ میں باندھیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے اور آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اگلے 2-3 دروس میں ہم علم اصول حدیث پہ کچھ گفتگو کریں گے، حدیث کی اقسام دیکھیں گے، کتب حدیث کا مختلف تعارف دیکھیں گے، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اور ان کی محنت جو انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں کی وہ دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد باقاعدہ جو درس حدیث ہے اس کا آغاز ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.